بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ انہیں کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ ہماری تخلیق، ہماری ولادت ایک ایسے دور میں فرمائی جس دور میں اس پوری کائنات پر حکومت اسلام کی ہے، اور اسلام وہ دین ہے جس کے کامل و مکمل ہونے کے بارے میں خود رب کائنات نے آسمان سے شہادت دیتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ گویا ہمیں جس دین میں پیدا کیا گیا ہے وہ دین اسلام ہے جو کامل و مکمل ہے، اور جس دین کے مکمل ہونے کی شہادت اللہ رب العزت خود دے، کیا آدمی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس میں زندگی کا کوئی نہ کوئی شعبہ، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا ہوگا کہ اس کے بارے میں تعلیمات نہ ہوں؟ یہ تصور کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین اسلام میں چھوٹے سے لے کر چھوٹے کام کرنے کے لیے اور بڑے سے لے کر بڑا کام کرنے کے لیے ہر طرح کی، ہر کام کی ہدایات موجود ہیں۔ اگر حکومت کہیں نظام سلطنت کیسے ہو، حکومت کیسے چلائی جائے، ملک کو کس طرح چلایا جائے اور حکمرانی کیسے کی جائے، قرآن و سنت کے اندر اس کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ بڑے سے بڑا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے، اسلام کا اپنا مکمل سیاسی نظام قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اگر کہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام ہوگا تو شاید اسلام نے نظر انداز کر دیا ہوگا کہ اس میں اس کے بارے میں توجہ نہ دی ہو۔ اللہ نے جس دین کو مکمل ترین، جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود دی ہے، اس میں چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی کام نہیں چھوڑا گیا۔ حتیٰ کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں
انسان تو انسان، جانور بھی پوری طرح پرفیکٹ ہیں، لیکن ایک انسان کے لائق جو آداب ہیں اسلام نے اس میں وہ آداب بھی ہمیں بتائے ہیں۔ بول و براز ایک عام سی بات ہے، بول و براز، پیشاب و پخانہ جانور بھی کرتے ہیں، ہر کوئی پرندہ کرتا ہے، لیکن اسلام نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ بول و براز کے آداب سکھلائے۔ چھوٹے سے چھوٹی بات، آپ کو ٹوائلٹ میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے حمام سے باہر نکلنا ہے، آپ کے سامنے ساری دعائیں، سارے آداب موجود ہیں۔ کس پاؤں سے حمام میں داخل ہوں، کس سے باہر نکلیں، کیسے بیٹھیں، کیا دعا مانگیں۔ اسلام نے اس چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے آداب بھی ہمیں سکھلا دیے۔ جب ان آداب کے بارے میں یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو بول و براز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو انہیں ایک شرارت سوجی۔ ایک شرارت کے انداز سے ایک مسلمان سے کہتے ہیں، صحابی سے کہتے ہیں کہ سنا ہے ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بول و براز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اپنی طرف سے اس نے ایک شرارت سمجھ کر یہ بات کہی، اور صحابی نے کہا ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بول و براز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، آپ آئے اور آپ نے آ کر ہمیں یہ سکھلایا۔ اس انداز سے حکومت ہو یا آداب بیت الخلاء ہوں، اسلام نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، اور وہ شعبہ جو کسی انسان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم ترین شعبہ ہو سکتا ہے، وہ ہے کھانے پینے سے تعلق رکھنے کا شعبہ۔ کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، کہاں سے کمائیں اور کہاں خرچ کریں۔ کیا اس عظیم اور کامل و مکمل دین کے بھیجنے والے سے یہ توقع ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں تعلیمات نہ دے، ہدایت نہ دے؟ اسلام جہاں نظام سیاست کا مالک ہے، نظام عبادت کا مالک ہے، نظام اخلاقیات کا مالک ہے، وہیں اسلام کا بہترین نظام اقتصادیات و معاشیات بھی ہے کہ کہاں سے کمائیں اور کہاں پر لگائیں، اس کے بارے میں مکمل تعلیمات موجود ہیں۔ بلکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو بطور خاص ایک اہمیت دی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم عبد، کسی بندے کے پاؤں اس وقت تک محشر کے میدان سے اپنی جگہ سے نہیں ہلنے پائیں گے، حتی یسأل عن اربع، جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے حتی یسأل عنہ عن 5، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہیں عمر دی 60 سال، 70 سال، 80 سال کم و بیش، وہ تم نے کہاں گنوائی؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو تم نے کیسے گزارا۔ جوانی کا زمانہ ظاہر ہے کہ بڑا اہم دور ہے۔ قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے جوانی کے بارے میں بطور خاص ہدایات، اور اگر کوئی جوانی میں صحیح طریقے سے وقت پاس کر لے تو اللہ نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی۔ سورہ کہف کھول کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کے کام کے لیے پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ سورت کا نام سورۃ الکہف، اور ذکر وہاں کس کا ہے بطور خاص؟ کون ہیں وہ اصحاب کہف جن کے نام سے یہ سورت نازل فرمائی؟ فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ نوجوان رب پر ایمان لے آئے، اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کی چھوٹی سی ٹولی کو ہمیشہ کے لیے دائمی بنا دیا، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ان کا ذکر لوگ کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اس جوانی کے اہم دور میں
آدمی بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، راہ راست سے پھر جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی تھی۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقا، اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر لگایا۔ کمانے کے لیے جو اسلام کی شرائط ہیں کہ صرف حلال ہو، حرام ذرائع سے بچ کر رہے، کیا ان چیزوں کا اہتمام کیا یا نہیں؟ اور لگانے کے لیے کہ مال کما تو لیا، صحیح اسلامی طریقوں سے جائز اور حلال انداز سے کمایا، لیکن اسے خرچ کہاں کیا؟ جہاں جی چاہا کر دیا۔ اسلام نے مال کو خرچ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ نظام اور دستور دیا ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا۔ وعن علم ہی، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس پر کس حد تک عمل کیا۔ گویا کہ قیامت کے دن جو چیزیں پوچھی جائیں گی، قیامت کے دن جو ہمارا امتحان ہونے والا ہے، اس امتحان کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں۔ مال کو صحیح جگہ سے کمانا، حلال طریقے سے کمانا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم انبیاء کرام کو دیا ہے وہی مومنوں کو بھی دیا ہے۔ یا ایھا الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ رب العزت کو اچھی چیزیں پسند ہیں، طیب اور پاکیزہ چیزیں پسند ہیں۔ ولا يقبل الا طیبا، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور طیب و پاکیزہ چیزیں ہی اسے پسند ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسل کو حکم دیا تھا۔ انبیاء اور رسل کو کیا حکم دیا؟ سورۃ المومنون آیت 51، آیت 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے فرمایا اے رسولو، اے میرے نبیو، اے میرے پیغمبرو، پاک و طیب چیز کھاؤ، وعملوا، اور نیک عمل کرو۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں طیب اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ آیت 172، سورۃ البقرہ آیت 172، اے ایمان والو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ گویا کہ جو حکم اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا وہی حکم اس نے مومنوں کو بھی دیا۔ اور ایک تیسرا مقام سورۃ البقرہ ہی ہے، آیت ہے 168، اس میں اللہ رب العزت نے اس کو انبیاء اور اہل ایمان کی بجائے عام کر دیا، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات، شیطان کی چالوں میں نہ آؤ، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو حکم دیا، وہی اہل ایمان کو حکم دیا، وہی پھر کھلا کر دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف حلال کھاؤ۔ اور ساتھ ہی اس آیت میں اللہ رب العزت فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے کہے میں نہ آؤ۔ ہم نے شیطان کی مانی اور اپنا نظام معیشت سارے کا سارا الا من رحم ربک اس شیطان کی مرضی کے مطابق کر لیا۔ اسی حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم اور سنن کی حدیث ہے، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا، ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر،
لمبا سفر کر کے وہ آتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں اور کپڑے غبار آلود ہیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، آسمان کی طرف ہاتھ کیے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے کہتے ہیں کہ تیرا کھانا حرام سے، تیرا پینا حرام سے، تیرا لباس حرام سے، تیری غذا حرام سے، اس آدمی کی دعا میں کیسے سنوں؟ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انبیاء کو پاک و حلال کھانے کا حکم، اہل ایمان کو پاک و حلال کھانے کا حکم، اور اگر عبادت قبول ہوگی تو تب جب آپ کی روزی مکمل پاک ہوگی۔ اگر روزی پاک نہیں ہے، چاہے کتنا سفر کرے، چاہے کتنی محنت مشقت اور دولت خرچ کر کے میدان عرفات میں ہی کیوں نہ چلا جائے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو، حالت پراگندہ ہو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، اللہ نے فرمایا میں تیری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تیری روزی حلال کی نہیں ہے۔ شیطان، جو خطوات شیطان جس سے قرآن نے روکا ہے وہ کس طرح کے ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک خطوہ جو بڑا مشہور ہے، شیطان نے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا، کہا کہ دیکھو جی نوٹ تو نوٹ ہی ہے نا۔ ایک عجیب قسم کا وسوسہ، ایک عجیب سازش، نوٹ موجود ہے، جیب سے نوٹ نکالے گا، کہے گا بتاؤ یہ نوٹ ہے 500 ریال کا، یہ میں نے کس طرح کمایا ہے، کیا اس نوٹ پر لکھا ہوا ہے؟ حلال سے ہے تو یہ نوٹ ہے، حرام سے ہے تو یہ نوٹ ہے، سود سے ہے تو نوٹ ہے، رشوت ہے تو یہ تو نوٹ ہی ہے۔ یہ حلال و حرام کی اور جائز و نجائز کی مولویوں نے کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ یہ ہے شیطان کی چال، شیطان کے بہکانے کا ایک انداز۔ عام آدمی فوراً اس بات میں آ جاتا ہے کہ بات تو ایسے ہی ہے، نوٹ تو نوٹ ہی ہے۔ اب اس آدمی سے پوچھیں کہ بھائی گھر کے اندر 3-4 لڑکیاں گھوم رہی ہیں، ایک تمہاری بہن ہے، ایک اسی عمر کی تمہاری بیٹی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی عمر کی تھوڑی کم و بیش کر کے تمہاری بیوی بھی ہے، یہ 3 لڑکیاں ہی تو ہیں۔ جس طرح نوٹ ہی ہیں اسی طرح یہ تینوں لڑکیاں ہی ہیں، ان میں سے ایک تمہارے لیے حلال ہے، باقی تمہارے لیے حرام ہے، ان کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ کیونکہ شریعت نے ان کو حرام قرار دے دیا، وہ حرام ہیں۔ بہن اور بیوی ایک عمر کی دونوں ہو سکتی ہیں، ایک دن کی پیدائش، ایک حرام ہے ایک حلال ہے۔ اسی طرح نوٹ ہی ہے، لیکن اگر حلال سے کمائیں گے تو حلال ہے، حرام سے کمائیں گے تو حرام ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنی زندگی میں کمائی کے لیے اگر کوئی راستہ متعین نہ کیا، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو اختیار نہ کیا، جو بھی آیا دولت کمانے کے چکر میں دن رات جائز ناجائز حلال حرام ہر طریقہ استعمال کیا، تو آپ تصور میں لائیں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ساری کائنات کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ دن رات جو جی چاہے کیا، اور شیطان ہمیں بڑے عجیب و غریب طریقوں سے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حلال پاکیزہ کھاؤ، شیطان کے قدموں سے، شیطان کی چالوں سے بچو۔ شیطان ہمیں چالیں سکھاتا ہے، ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی قریب ہی، بہت پہلے تک یہ چال متعارف نہیں تھی، ابھی قریب ہی ایک چال اس نے بینک والوں کے راستے ہمارے یہاں پہنچائی اور کہا کہ دیکھو بچی پیدا ہو گئی ہے، تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے جہیز بنانا ہے، اس کی شادی کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے اخراجات چاہیے، تم کہاں سے لاؤ گے؟ بینک والوں نے ایک سکیم متعارف کروا دی، وہ جہیز سکیم کے نام سے، کہا کہ آج ہمارے پاس 10,000 رکھ دو، اتنے سالوں کے بعد وہ اتنے لاکھ ہو جائے گی، آرام سے بچی کی شادی کر دیں۔
فکس ڈپازٹ کر کے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ مانگ لیتے ہیں. اب بچی آج پیدا ہوئی، یہ 15-18 سال کے بعد شادی کے لائق ہوگی، تب جا کے تمہیں اتنا پیسہ دیا جائے گا کہ تم اپنی بچی کی شادی آرام سے کر دو گے. ہمارا بھائی خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلے یہ تو جان چھوٹی. اب پہلے نمبر پر اس بھائی سے پوچھیں کہ کیا تم نے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہیں سے کہ یہ بچی 18 سال کی ہوگی، جوان ہوگی اور تم ہی اس کی شادی کرو گے؟ کیا معلوم ہے کہ کل کو بیماری آئے بچی اٹھا لی جائے، کل کو بیماری آئے تم اٹھا لیے جاؤ. یہ اتنی لمبی پلاننگیں، اتنے لمبے منصوبے کس برتے پر بنا رہے ہو؟ فکس ڈپازٹ کے نام سے یہ اسکیم ہیں اور کئی اسکیمیں ہیں. شیطان نے کئی رنگ دکھائے اور ہمارے بھائی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھیں گے، قرآن میں اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا. صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ، کسی بھی طرف سے سود کے حلال ہونے کا قطعاً کوئی اشارہ تک بھی نہیں ملے گا، لیکن ہمارے بھائی اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. شارجہ میں ایک صاحب اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی اب ہماری تمام فکریں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. کہا کیسے ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس مرتبہ جا کے اپنے ملک میں 2 لاکھ فکس ڈپازٹ میں ڈال کے آ گیا ہوں، مجھے ہر مہینے اتنا پیسہ اس میں سے ملتا رہے گا کہ جو میرے گھر والوں کے خرچے کے لیے کافی ہے. اب مجھے کوئی فکر نہیں رہی، کام رہے نہ رہے تمام فکریں ختم ہو گئی. جس آدمی سے بات کر رہے ہیں وہ بیچارہ معمولی سا ٹیکسی ڈرائیور ہے جس نے خود مجھے یہ بات بتائی، لیکن اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا کر رکھی تھی. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، جب تک تم اللہ کی ذات پر رہے، اللہ کے کھاتے میں رہے، تم پریشان رہے، اور جب بینک والوں کے کھاتے میں آ گئے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں. کس قسم کا اسلام لیے پھر رہے ہو؟ جب تک اللہ کے کھاتے میں رہے تم پریشان رہے، اور آج بینک والوں کے کھاتے میں آئے ہو تمہاری پریشانیاں دور ہو گئیں. تم جانتے نہیں کہ سود کے بارے میں حکم کیا ہے، لیکن شیطان اتنی گہرائی میں ہمارے دل و دماغ پر اس انداز سے اثر انداز ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں پھر ادھر ادھر کی سوچنے نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری رزق اور روزی کا انتظام کر رکھا ہے. سورہ ہود آیت 6 میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس روئے زمین پر چلنے والا کوئی جانور بھی ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھی ہو. جانور، دابہ، چوپایا، کیڑا مکوڑا، کوئی بھی چیز جو ہے اللہ نے اس کی روزی اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اور انسان تو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے. انسان کو تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم سے نوازا ہے. اسلام تو اشرف المخلوقات، اسلام مسلمان کو اشرف المخلوقات قرار دے رہا ہے. اگر کیڑوں مکوڑوں کو اللہ بھوکا نہیں مارے گا تو کیا وہ اپنی اس عظیم مخلوق کو بھوکا مار دے گا؟ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کی روزی کا انتظام اللہ رب العزت پہلے فرما دیتا ہے. انسان دنیا میں ابھی 2-4 ماہ کے بعد آئے گا، لیکن اللہ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا فرما دیتا ہے. جس ذات نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی کا انتظام کر دیا، اب یہ چلنے لگا، پھرنے لگا، اس کا نام لینے لگا، اس کا فرمان بردار بن گیا، کیا اب اللہ اسے بھوکا مار دے گا؟ لیکن شیطان چونکہ اپنے کام لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے بطور خاص فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی چالوں میں نہ آنا. اور شیطان کی چالیں ہیں کہ روز بروز نئے سے نیا انداز، کوئی نہ کوئی نئی سکیم، کوئی نہ کوئی نیا نام، کوئی نہ کوئی نیا انداز. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے سعودی عرب ہی نہیں،
بلکہ پوری خلیج کو یہودیوں نے مالی طور پر ڈبو کر رکھ دیا۔ وہ شیئرز کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تھوڑے مہینے پہلے کی بات ہے۔ شیئرز کا ایک ایسا طوفان اٹھا، ایسی آندھی آئی کہ کچھ لوگوں نے اپنے مکان تک گروی رکھ کے بیچ کر، دولتیں بیچ کر، بیویوں کے زیورات بیچے اور وہ پیسے سارے کے سارے شیئرز میں ڈال دیے۔ اگلے دنوں پتہ چلا کہ شیئر ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ جس کی قیمت 5 لاکھ تھی، جس نے 5 لاکھ جمع کرائے، اسے کہا کہ 5، 10، 20 ہزار مل رہے۔ اور آپ نے اخبارات پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، کتنے لوگ ہیں بینک میں جا کر کھڑے ہوئے، پتہ چلا کہ میرے اتنے لاکھ صرف اتنے ہزار رہ گئے ہیں، وہیں گرے اور جان دے دی۔ اتنا صدمہ پہنچا، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے۔ لیکن جمع کراتے وقت بالکل نہیں سوچا کہ اس کے بارے میں معلومات لے لیں، یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ شیئرز کیا ہیں؟ کس چیز کے شیئرز ہیں؟ آپ کو کسی کی تجارت میں حصہ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، اس کو چھپا کے رکھ دو۔ اسلام چاہتا ہے کہ پیسے کو تجارت میں لگاؤ، پیسے سے پیسہ بناؤ، لیکن جائز اور حلال طریقوں سے۔ اگر کسی کو قرض دے کر اس پر پیسہ لیں گے تو سود ہے، حرام ہے۔ اور اگر کسی ایسے ادارے کے ساتھ رابطہ کر لیں گے، شیئرز بنیادی طور پر شیئر کا معنی کیا ہے؟ حصہ۔ عربی میں حصص کے نام سے یہ مارکیٹ معروف ہے۔ کسی کے بزنس میں حصہ ڈالنا ناجائز نہیں، لیکن پہلے بنیادی طور پر دیکھنا ہوگا کہ وہ بزنس ہے بھی یا نہیں۔ یہ جتنی سکیمیں آج کل ہمارے متعارف کروائی جا رہی ہیں، بنیاد میں کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ شیئرز اناؤنس کیے، بک گئے، منافع بھی شروع ہو گیا۔ اب ان سے پوچھیں کہ کس کام پر منافع لے رہے ہیں؟ کوئی فیکٹری لگائی گئی ہے، کہیں زمینیں خریدی گئی ہیں، کہیں بلڈنگیں بنائی، کچھ بھی نہیں، بنیاد میں کچھ بھی نہیں، اور ان کو باقاعدہ منافع بھی ملنا شروع ہو گیا۔ یہ کس چیز کے شیئرز ہیں؟ ٹیکسٹائل مل ہے، شوگر مل ہے، کوئی اور اچھا کاروبار ہے، کارخانہ ہے، شرعی طور پر جس کے جائز ہونے کے ثبوت موجود ہیں، اس کے شیئرز اناؤنس ہوں، لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ یہ پارٹنرشپ ہوگی، یہ مزاربت ہوگی، اسلامی اصول کے مطابق یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک اعلان دیکھتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں مسلمانوں نے ایک بینک تیار کیا ہے، وہ بینک عام سا بینک ہے، وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، اس کو چلانے والے مسلمان ہوں، لیکن اس بینک کا نظام سودی ہے۔ اس کے شیئر اناؤنس ہوئے، ہم نے کہا جی ہم اس کے حصہ دے رہے۔ میرے بھائی یہ تو دیکھیں کہ اس کی بنیاد میں کوئی کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کا سارے کا سارا پروسیجر سودی ہے، ہم اس کے شیئر خرید رہے۔ مختلف قسم کے طریقوں سے شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہمیں نئے سے نئے رنگ لا کے دیتا ہے۔ کہیں اس نے گولڈن شیک ہینڈ، ایک بڑا عجیب سا سنہری قسم کا نام پچھلے دنوں پاکستان میں یہ متعارف کروایا گیا۔ لوگوں کو حرام کھلانے کے لیے کس کس انداز کے نام، کس کس انداز سے سکیمیں مہیا کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس سود کی بڑی سخت مذمت فرمائی اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سودی اس طرح اٹھے گا جس طرح کہ کسی کو شیطان پکڑ لے، کسی پر جن سوار ہو جائے تو وہ مرغی میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، اس انداز سے یہ سودی اٹھایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ کاروبار اور یہ سود ایک ہی جیسی تو چیزیں ہیں۔ کاروبار، بزنس، تجارت، کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، حالانکہ اللہ رب العزت فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے ایک کو حلال قرار دیا ہے، ایک کو حرام قرار دیا ہے۔ بزنس کو اللہ نے حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی جیسی چیز ہے۔ وہی بات جو پہلے شیطان نے ان کو جھانسا دیا، کہا کہ نوٹ تو نوٹ ہے، جیسا بھی ہو
جس انداز سے بھی کمائیں وہ تو نوٹ ہی رہے گا. اور کچھ لوگوں کو ایک اور رنگ دے دیا. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سود کھاتے نہیں. بینک میں اکاؤنٹ ہے, اس پہ پیسہ باقاعدہ لیتے ہیں اور کہیں گے کہ ہم سود کھاتے نہیں. بھئی جو پیسہ لیتے ہو کیا کرتے ہو؟ بس اس سے پٹرول ڈال لیا, اس سے گاڑی خرید لی, پٹرول ڈال لیا. یہ اوپر کا خرچ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. شیطان کے بہکانے کے انداز دیکھیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید سود یا حرام صرف پیٹ میں جائے تو ناجائز ہے, اور اگر کپڑا خرید لیں, گاڑی میں پٹرول ڈال لیں, گاڑی خرید لیں, گھر بنا لیں, کوئی بات نہیں. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, اللہ فرمائے گا تیرا کھانا حرام, تیرا پینا حرام, تیرا لباس حرام. جب حرام لباس ہے اور یہ گاڑیاں اور یہ وہ تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں, اگر ان میں یہ پیسہ لگاؤ گے تو وہ تمہارے لیے کیسے کام دے گا؟ اس طرح کی مختلف چالیں, مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے شیطان ہمارے لوگوں کو بہکاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے حلال کمانے, حلال کھانے کی قرآن کریم میں ترغیب دلائی اور حرام کھانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کا گوشت, اس کا خون حرام سے تیار ہوا تو اس کے لیے فالنار اولی بہی, وہ جہنم میں جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. ہمیں صرف یہ نہیں کہ کمانا ہے کسی بھی انداز سے, کروڑ پتی بننا ہے کسی بھی انداز سے, پیسہ کمائیے. اسلام وہ دین ہے جس نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا. اسلام کا نظام مالیات, نظام معاشیات یا اقتصادیات بڑا ہی عادلانہ. کمائیے, صحیح جگہ پر صرف کیجئے, حلال سے کمائیے. ہمارا تو میرے بھائی دین وہ ہے کہ جس نے جمعہ کے دن بھی یہ نہیں کہا کہ پورا دن کام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ, بلکہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز کے لیے آؤ, وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جمعے کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر, خطبہ جمعہ کے لیے, نماز کے لیے آ جاؤ, خرید و فروخت چھوڑ دو. اور یہ نہیں کہا کہ اب چھوڑ دی, مسجد میں آگے تو اب شام تک بیٹھ جاؤ, نہیں. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز ختم ہو گئی, اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل, روزی رزق تلاش کرو, کوئی ممانعت نہیں ہے. کمائیے, جتنا چاہے کمائیے, لیکن وہ صرف حلال طریقے سے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے مشہور صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی خلیفہ راشد اور داماد, انتہائی قربت کا رشتہ. ان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ بے شمار دولتوں کے مالک تھے, لیکن صرف یہ کہ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں غنی کرے, لیکن ساتھ ہی دل عثمان بھی عطا کرے. ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کمائیں تو حلال سے, اور ہمارا خرچ ہو تو وہ پیسہ بھی حلال میں جائے. ہم نے ہر وہ انداز اختیار کیا جس سے دولت آئے, اور ہر وہ انداز اختیار کیا جو شیطان ہمیں پڑھاتا ہے. جائز ناجائز یہ اور وہ, اس کی تمام شکلیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے ذہن سے نکال رکھی ہے. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت آج کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہمیں شکایت رہتی ہے, جی مسلمان دعائیں مانگتے ہیں, شب و روز دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ اسلام کا بول بالا کر, یا اللہ کافروں کا منہ کالا کر. نہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے, نہ کافروں کا منہ کالا ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی وقت تھا کہ لوگ دعا مانگتے فوراً قبول ہو جاتی. یہاں ان عرب ممالک میں رہنے والے لوگ جو تھوڑے پرانے رہنے والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آج یہ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے, اگلے دن بارش ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے, اللہ کے رسول, پیغمبر, امام الانبیاء والرسل,
آپ کے زمانے میں تو استسقاء کا یہ انداز ہے کہ خطبے میں آپ نے دعا مانگی اور صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں بھاگ کر گھروں میں نماز کے بعد جانا پڑا، بارش شروع ہو گئی۔ یہ انداز یہاں عرصہ دراز تک، ابھی ماضی قریب تک یہ رہا۔ آج دعا مانگی، کل کو بارش شروع ہو گئی۔ اب دعائیں مانگتے ہیں بارش نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں فتح و نصرت نہیں مل رہی، دعائیں مانگتے ہیں مسلمانوں کا بول بالا نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک، وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری روزی جو ہے وہ اب پاک نہیں رہی، روزی صاف نہیں رہی۔ رشوتوں سے روزی اکٹھی کریں گے، سود سے روزی اکٹھی کریں گے، قمار سے روزی اکٹھی کریں گے، اور جس بھی انداز سے روزی آئے وہ کریں گے۔ پچھلے دنوں غالباً کوریا کے وہ ٹکٹ سے بکتے رہے لاٹری کے نام سے، جگہ جگہ گھر گھر اڈے بنے ہوئے ہیں، بڑے زور شور سے ہر جمعرات کو دیکھیں لوگ اکٹھے ہیں، کیا ہے یہاں آج ڈرا ہوگا۔ قمار کو لاٹری کے نام سے یا کسی بھی دوسرے نام سے، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس کا کچھ نام بدلیں، کچھ اس کا ڈیزائن بدلیں، نئے طریقے سے اس کو اختیار کر لیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آپ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ اور پھر پڑھے لکھے سمجھدار، یہ نہیں کہ عام سے آدمی، حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک کہ ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ تو مولانا ہے، لیکن سودی اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں، سود کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ حالانکہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم، اسی طرح دیگر کتب کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الربا 72 بابا، یہ سود اس کے 72 درجے ہیں، سود کے 72 درجے ہیں۔ ایسرھا، ان درجوں میں سے سب سے کم تر درجے کا گناہ کتنا ہے؟ مثل ان ينكح الرجل امه، جس طرح کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اتنا گناہ اس کا سب سے کم تر درجے کا ہے۔ سود اتنی برائی، 73 درجوں میں سے جو سب سے کم ترین درجہ ہے سود کا، وہ اتنا ہے کہ وہ گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اتنی وعید ہونے کے باوجود ہمارا مالی حال یا مال کمانے کا انداز یہ ہے کہ سود کھائے چلے جا رہے ہیں، رشوت کھائے چلے جا رہے ہیں، یہ، اور پھر کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا کہ اللہ مانتا تھا، اور ہماری تاریخ اسلام نے تو کچھ ایسے واقعات ہمیں دیے ہیں کہ غیر جاندار چیزیں بھی مانتی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ مصر کا دریائے نیل مشہور دریا ہے، وہ سال کا کچھ عرصہ بند ہو جاتا، اور مصریوں میں ایک رسم تھی کہ وہ ایک جان، ایک لڑکی، ایک عورت، ایک جان کوئی نہ کوئی وہاں ذبح کر کے اس کی بھینٹ چڑھاتے تو وہ دریا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی بعض جگہوں پر، بعض شکلوں میں، تہواروں میں اس قسم کی بھینٹ کی عادت ہے، رواج ہے، یا ان لوگوں کی، ہندوؤں کی عبادت ہے۔ مصر کے لوگ ایک انسان کی بھینٹ چڑھاتے تو وہ دریا چلنا شروع ہو جاتا، نہیں تو سوکھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پتہ چلا، خط لکھا، خط آیا کہ دریا بند ہے اور اہل مصر جو ہیں وہ ایک جان اس پر قربان کریں، قربانی دیتے ہیں تو دریا چلتا ہے، نہیں تو نہیں چلتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرچی لکھی، اس پر لکھا کہ نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میرا یہ خط پہنچتے ہی چلنا شروع کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی چلتا ہے ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پرچی قاصد کو دے کر بھیجی، پرچی دریا میں پھینکی، بھر کر دریا چلنا شروع ہو گیا۔ جب تک لوگوں کی روزی حلال تھی، لوگ حلال کھاتے تھے، حلال کماتے تھے، اس وقت تک دریا تک مانتے تھے، اس وقت تک ہماری دعائیں مانی جاتی تھی۔
اور کسی کو اگر یہ شک ہو کہ اسلام نے جو پابندیاں لگا دی ہیں اس سے غربت آ جائے گی، اس سے دولت بڑھے گی، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جتنی دولت اسلام نے اپنے دور میں اپنے ماننے والوں کو دی ہے اتنی اب قیامت تک بھی نہیں آ پائے گی۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، انہی کے عہد خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر نیل کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا مسئول ہے۔ لوگ اپنی زکوٰۃ کی پوٹلیاں پیسہ ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، زکوٰۃ نکالی، پوٹلی لی اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ملے اس کو جا کے دوں۔ غریب آدمی اپنی سوچ کے مطابق غریب آدمی کا دروازہ بجایا اور کہا کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہے، میں دینے آیا ہوں۔ آگے سے غریب اپنی جیب سے پیسہ نکال کر کہتا ہے کہ میں بھی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا۔ اسلامی نظام معیشت، اسلامی نظام اقتصادیات جن لوگوں نے مکمل طور پر اپنایا انہوں نے دولتیں دیکھیں۔ ان کے زمانے میں مسلمان بڑے مالدار تھے، امیر تھے، کوئی غریب نہیں تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس نظام کو مانیں، اس نظام کو اختیار کریں تو اس نظام کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور لیکن آج کے دور میں خاص طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے اسلامی نظام کی جو ہدایات ہیں ان کو نظر انداز کیا، اور ہمیں ادھر سے ادھر سے کوئی نہ کوئی جو بھی آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ اسکیم بڑی اچھی ہے، اس پہ عمل کر لو، یہاں پیسے رکھ دو، اور اگر تم نے یہاں پیسے رکھ دیے تمہاری شادی، بچے کی شادی کا انتظام ہو جائے گا، تمہارا یہ ہو جائے گا تمہارا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ بہانے بنا بنا کر سود، بہانے بنا بنا کر رشوت، بہانے بنا بنا کر قمار کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بہانے کیسے؟ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت 173 میں اللہ رب العزت نے شاہ مایا ہے کہ اللہ نے تم پر حرام کیے ہیں کون کون سی چیزیں؟ 4، مردار، خون، اور جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے، اور خنزیر۔ یہ 4 چیزیں فرمایا کہ تم پر حرام کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی مجبور ہو جائے، اضطراری کی حالت آ جائے اور ان 4 چیزوں میں سے وہ کچھ کھا لے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی مجبوری ہو گئی ہے، مجبوراً ہمیں بینک سے سود پر قرض لینا پڑا ہے۔ اگر تو واقعی مجبوری ہے تو بینک سے سود لیں، چوری کر کے کھا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بھی قواعد موجود ہیں۔ اگر ایک آدمی بھوکا مرنے لگا، اس نے کسی کے باغ سے سیب ہے، انار ہے، مالٹا ہے، کچھ بھی ہے، وہ چوری کیا، کوئی حرج نہیں، چوری کر کے کھا لے، اپنی جان بچا لے۔ لیکن اگر وہ بھوکا ہے اور اس نے چاہا کہ اب میں پورا باغ ہی اجاڑ کے لے جاؤں، بھوکا ہے واقعتاً، اور وہ کہے کہ ہم آج رات کو بینک لوٹیں گے، بینک رابری کی نہیں، صرف اتنا لینے کی اجازت ہے کہ آپ کی جان بچ جائے۔ ہمارے یہاں مجبوریاں بنائی جاتی ہیں، مجبوریاں آتی نہیں بلکہ بنائی جاتی ہیں۔ مجبوریاں کیا ہیں؟ ایک صاحب یہاں سے گئے، اپنا انہوں نے بہت اچھا مکان بنایا، ولا بنایا، ڈبل سٹوری بنا لیا، چاروں طرف باغیچہ بھی ہے، لان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب جو دوسرا ہے وہ سوچتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا مکان اس نے بنا لیا، اس کے ساتھ ہمارا چھوٹا سا مکان ہے، پیسے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنا مکان بڑا بنانا ہے، اب بہانے بنانا شروع کر دے گا، نہیں جی سر چھپانے کے لیے، بچوں کے لیے، ہم تو یہاں رہتے نہیں، ہم تو باہر رہتے ہیں، اب بچوں کی سیکورٹی، حالات ایسے، زمانہ ایسا، ہمیں بڑا مکان بنانا ہے، اس وقت پیسے نہیں ہیں، وہ بینک کاؤنٹر پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے لون لینے کے لیے۔ اب کوئی بھی ذمہ دار شخص، کوئی بھی جس کے ذہن میں تھوڑا سا بھی اسلام کا احترام ہے، وہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی مجبور تھا، یہ اضطراری حالت میں تھا؟ قطعاً نہیں۔ صرف یہ دیکھا کہ پڑوسی کا مکان بڑا ہے تو ہم ایسے اپنا چھوٹا کیوں چھوڑیں گے۔ دوسرا کہتا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، دکان ہے، چھوٹی ہے، اس کو ذرا سپر مارکیٹ کی شکل دیں گے
تو کاروبار ذرا کھلے پیمانے پہ ہو جائے گا، وہ بھی سود کے لیے چلا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس میں سے روزی روٹی گھر والوں کی مل رہی ہے، سپر مارکیٹ کی خوابیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم جب بھی اوپر دیکھتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن پر فوراً قابو کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی سپر مارکیٹ ہے، اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، میری چھوٹی سی کمپنی ہے، اس کو بڑا کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ شیطان فوراً آ جاتا ہے، ہاں یہ تو ضرور کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ کام نہیں مل رہا، مجھے گاڑی چاہیے تاکہ میں کچھ سواریاں، عجیب و غریب شیطان بہانے سکھاتا ہے۔ گاڑی خرید لیتا ہوں اور میں اس سے کچھ سواریاں اور یہ اور وہ کر دوں گا، اور وہ گاڑی کہاں سے ملے گی؟ بینک سے، سود سے۔ میرے بھائی، جب تک مزدوری کر کے بھی روزی کھانے کا آدمی کے پاس طاقت ہے، آپ اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ ہمیں آج شرم آتی ہے اس قسم کا کام کرتے ہوئے، چھوٹی سی مزدوری کرنا ہم اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنت ارعی اہل مکہ علی قراریت، میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا تھوڑے سے دانوں کے عوض، جو جوار کے کچھ دانے لے کر اس کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ اکرام ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے دانے، پیلو کے دانے، وہ توڑ توڑ کے کھانا شروع کیے۔ ہمارے آج کا زمانہ تو تھا نہیں، صحابہ اکرام مجاہدین میدان جہاد میں، سفر جہاد میں ہیں، اور کھانے کے لیے ایک کھجور دی گئی، لو بھائی یہ لنچ بھی ہے اور یہی ڈنر بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی یہی کھجور ہے اور شام کا بھی۔ آدھی کھجور کی منہ میں ڈال لی۔ صحابہ کرام اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ کھجور منہ میں ڈال لی، ہم کھجور کو چباتے نہیں تھے کہ چبائی تو یہ تو ابھی ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ گلتی رہے، پگھلتی رہے، جتنی زیادہ دیر تک یہ منہ میں رہے گی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کچھ کھا رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قسم کی غذا کھا کے جہاد کیا اور عالم کفر کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ آج ہمارے لیے دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں اور عالم کفر ہمارے دانت کھٹے کیے بیٹھا ہے۔ واپسی پہ جہاں رکے صحابہ اکرام ادھر ادھر بیریوں کے پھل کو اور پیلو کے پھل کو، یہ وہ کو کھانے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ہدایت دی، فرمایا کہ ان دانوں میں سے جو کالے رنگ کے دانے ہیں وہ کھاؤ، وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جو درخت تھے ان کا دانہ کالے رنگ کا، کچھ لال ہے کچھ ہرا ہے، آپ نے فرمایا کالے رنگ کے دانے کھاؤ، یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ جنگل کی چیز ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اس وقت میں یہ دانے کھایا کرتا تھا۔ نوجوان صحابہ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر صرف ہاں کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، فرمایا کہ صحیح بخاری حل من نبی الا رعى الغنم، انبیاء کرام میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اگر اپنے لیے اور اپنے چچا کے لیے، چچا کی اولاد کے لیے دولت کما کے لا سکتے ہیں، ٹائم پاس کر سکتے ہیں، تو ہمیں کون سا امر مانے ہے کہ ہم مزدوری کریں؟ ہمیں کون سا امر مانے ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام کریں؟ ہمیں فوراً سپر مارکیٹ چاہیے یا فوراً ہمیں ٹویوٹا کریسیڈا گاڑی چاہیے تاکہ ہم روزی کما سکیں؟ یہ وہ بہانے ہیں جو ہمیں شیطان مختلف طریقوں سے سکھاتا ہے۔ مکان بنانے کا بہانہ، گاڑی لینے کا بہانہ، سپر مارکیٹ بنانے کا بہانہ، یہ بہانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھاؤ، مزدوری کر کے کھاؤ، سروس کر کے کھاؤ، تجارت کر کے کھاؤ، جس بھی طریقے سے، لیکن کھاؤ تو ہمیشہ حلال کھاؤ۔ حرام کھائیں گے نہ عبادتیں قبول، نہ دعائیں قبول،
نہ ہماری یہ محنتیں قبول ہوں گی، بلکہ حرام کی نحوستوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت اسلامیہ کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے مالی نظام، ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلامی نظام معیشت کو چھوڑا، یہودی ہم پر غالب ہو گئے۔ آج وہ اپنے ہاتھ میں اس جال کی رسی لے کے بیٹھے ہیں، وہاں سے ہلاتے ہیں، تمام مسلمان ممالک میں پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں سے رسی چھوڑتے ہیں، پیسہ بکھر جاتا ہے، ان کے خزانوں میں پہنچ جاتا ہے۔ پوری خلیج، پورے ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں جو نظام اس وقت چل رہے ہیں بینکوں کے اندر، وہ سارے یہودیوں کے، سکیمیں یہودیوں کی، کام یہودیوں کے، اور یہ سلسلہ شروع سے لے کر یہودی ہی نے شروع کیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی کا ہی تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاک و ہند میں کھتری مشہور تھے۔ اب کھتری چاہے گدی پر بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، وہ کھتری ہے، وہ کام ایک ہی ہے۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی وہ سود لیا کرتے تھے، جو یہودی لیتے تھے، وہ کھتری لیتے تھے، فلاں لیتے تھے۔ اب تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کرسیاں ہیں، اتنا نظام ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایک آدمی جا کے شروع ہو جاتا ہے سروس کرنے بینک کی، اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی بینک میں سروس کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ آپ کو بڑی دلیلیں دے گا۔ وہ کہے گا جی ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم تو کام کرتے ہیں، کام کی اجرت لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں ہے لعن اللہ آکل الربا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور سود کے لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور سود کی گواہی دینے والے دو گواہوں پر۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وہم سوا، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں۔ اب بینک میں کام کرنے والے کسی شخص کا نام لیں کہ جو ان 5 سے باہر نکلتا ہے، یا لکھے گا، یا گارنٹی اور گواہی دے گا، یا کھانے والوں میں سے ہوگا، یا کھلانے والوں میں سے ہوگا، ان 5 میں سے ایک ہوگا۔ آ جا کے ایک آدمی باہر نکلتا ہے، جو بندوق پکڑ کر اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، جس کو گارڈ کہہ لیں، سیکورٹی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ ان 5 سے باہر نکلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ جس اڈے میں اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، اس اڈے کے لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ بندوق پکڑ کر کھڑا ہے، یہ کیا گناہ گار نہیں ہے؟ کوئی بھی آدمی، کسی سودی ادارے میں کرنے والا، کام کرنے والا کوئی بھی آدمی اس لعنت سے بری نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے باوجود ہم بڑے مزے سے کہیں آپ کہ بھائی سود حرام ہے، آپ کو کئی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے ملیں گے، کہیں گے ہاں ہمیں معلوم ہے سود حرام ہے، ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان قریب ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یقین مانے بعض جاننے والوں کو یہ بات کہی، انہوں نے قبول کیا کہ یہ سود حرام ہے، قبول کیا کہ یہ سروس بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے، لیکن سال ہا سال تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ وہ بینک میں ہی کام کرتے رہے۔ کہاں چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، جیسے کوئی مناسب سروس ملتی ہے چھوڑ دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد اپنا سالہ آیا، اس کو بھی لا کے بینک میں ڈال دیا۔ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی مناسب کام ملا تو چھوڑ لیں گے، اور جو قریبی رشتہ دار آیا اسے بھی بینک میں ڈال دیا۔ اب چھوڑا کیوں نہیں جا رہا؟ شیطان ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں دیکھو تمہیں گاڑی بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، کرایہ تمہارے بنگلے کا بینک دیتا ہے، تمہیں اتنی فیسلٹیز ہیں کہ جتنی چاہے دولت یہاں سے لے لو، مکان بنا لو، تمہیں یہ بلا سود، بغیر تمہیں سود کے انٹرسٹ کے یہ دولت یہ دیتے ہیں، تمہیں یہ اور یہ اور یہ۔ کسی کمپنی میں جاؤ گے نہ اتنی تنخواہ نہ اتنی فیسلٹیز۔ جیسے ہی شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے، وہیں سارا ایمانی جوش ٹھنڈا ہو کے رہ جاتا ہے۔ خود چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی لا لا کے اسی میں چھوڑنا کام میں لگانا شروع کر دیتے۔ اور سود یہ ہے کیا؟
سود اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ یہ بات کافی تفصیلی ہے کہ سود کے بارے میں مکمل سود کا تعارف یہ کب شروع ہوا، ان بینکوں کا کاروبار کب شروع ہوا۔ اگر کسی کو قرض دیا جائے، مختصر 2 حرفی سی بات، اگر کسی کو قرض دیا جائے اور قرض کی شکل میں پیسہ دیا جائے اور اس پر کچھ پیسہ لیا جائے تو یہ سود ہے۔ بزنس میں بھی پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن اس میں پہلی بات تو یہ کہ طے نہیں ہوتا کہ ہمیں اتنے % چاہیے منافع۔ جیسے ہی آپ نے پرسنٹیج مکمل مقرر کر لی وہ سود ہو گیا۔ کسی کو پیسہ آپ نے دیا، اس نے کہا کہ بھئی اس مہینے اتنا ہمیں پروفٹ ہوا ہے، وہ بانٹ کے لے لیا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا۔ لاس اینڈ پروفٹ دونوں میں اگر شرکت ہوگی تو یہ بزنس ہے، یہ حلال ہے۔ اور اگر صرف میٹھا میٹھا حپ والی بات ہوگی تو یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ بینکوں والے صرف پرافٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو لاس کبھی نہیں دکھائیں گے۔ اور پرسنٹیج طے کر لینے کے ساتھ ہی وہ بزنس کی شکل چاہے کیوں نہ ہو، جب پرسنٹیج طے کر لیں گے تو وہ فوراً ہی حرام ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ ہمارے کئی لوگ اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو اسی جھانسے میں آ کر کچھ نہ کچھ پیسہ دے دیتے ہیں۔ کہا کہ تم کاروبار کر رہے ہو، یہ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ پڑا ہوا ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، یہ اپنے کاروبار میں لگا لو۔ اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا دینا ہوگا، تو یہ بیٹھ کے یہاں ڈیل کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو معلوم نہیں کہ آپ کو کیا آئے گا، کیسے کمائیں گے، کیا کریں گے، یہ 50,000 ہے، آپ ہمیں مہینے میں 2,000 3,000 صرف اتنا دے دیا کریں، آپ کمائیں زیادہ، آپ کمائیں کم۔ اب بتائیے کہ یہ کاروبار اور بینک کے سود میں کوئی فرق ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 5,000 پر 50,000 پر 5,000 دے دینا، یہی کچھ تو بینک والے بھی کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 12% یا 15% دیں گے، وہی کام اس نے کیا ہے۔ یہ اپنے گھر میں بینک کھول کے بیٹھ گیا، اور کتنے لوگ ہیں ایک کاپی پر بیٹھ کر اپنا بینک کاروبار چلا رہے ہیں۔ کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے کیس آتے ہیں کہ میں نے اس سے اتنا قرضہ لیا، اس نے وہ اتنا بنا دیا ہے، اور دیکھو آج مجھ سے وہ ادا نہیں ہو رہا۔ اپنے گھر میں بیٹھے لوگوں کو سودی پیسہ دے رہے ہیں۔ آج لے جاؤ 5,000 لے جاؤ، 6 مہینے کے بعد دو گے تو اتنا دے دینا، سال کے بعد دو گے تو اتنا، 2 مہینے کے بعد۔ یہ چاہے بینک میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کمپنی کی طرف سے ہو، چاہے کسی بھی طرف سے، اگر قرض پر اس انداز سے منافع لیا جائے تو وہ سود شمار ہوگا اور وہ حرام ہوگا، اور بڑی شدت کے ساتھ وہ حرام ہوگا۔ اور یہی معاملہ انشورنس کمپنیوں کا بھی ہے۔ انشورنس کمپنیاں جو ہیں ان کی بنیاد ساری کی ساری جوئے پر ہوتی ہے، قمار پر ہوتی ہے۔ ان میں اپنے حساب کھولنا، لائف انشورنس، ہاؤس انشورنس، فلاں انشورنس اور کار انشورنس، اسلام میں اس قسم کی انشورنسوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی صحیح اسلامی تامین اگر کوئی صحیح اسلامی پروسیجر استعمال کرے اور تعاونی اور تضامنی اور اسلامی انشورنس کا کوئی پروسیجر سامنے لائے تو اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح بینکوں میں بھی ایک اسلامی بینک سامنے آ چکا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں اسلامی بینک جدہ میں ہے، اسلامی بینک دبئی میں ہے، اسلامی بینک کراچی میں ہے، اسلامی بینک خرطوم میں ہے، 5-7 موٹی موٹی برانچیں اس کی دنیا میں مشہور ہیں۔ اس بینک کا نظام سارا اسلامی ہے، اگرچہ کہیں کہیں بعض لوگوں نے کچھ فالس، کچھ غلطیاں بھی بتائی ہیں، لیکن نظام اسلامی ہے۔ سعودی عرب میں ایک کمپنی بھی ہے، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی، شرکت الاستثمار الاسلامی، یہ کمپنی بھی کاروبار کرتی ہے، آپ سے پیسہ لیتی ہے، کاروبار کرتی ہے، لیکن اس کا پروسیجر بھی اسلامی ہے۔ اگر اس قسم کی کسی کمپنی یا بینک کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا تو وہ منافع انشاءاللہ العزیز جائز ہوگا۔ اور اسی اسلامی بینک کی ایک اپنی اسلامک انشورنس کمپنی بھی ہے، اس انشورنس کمپنی کا پروسیجر بھی اہل علم نے کہا ہے کہ وہ خالص اسلامی طرز کا، تعاونی طرز کا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز اہل علم کے بقول جائز ہے۔ باقی جتنی کمپنیاں ہیں انشورنس کے نام سے، وہ ساری کی ساری قمار کے ذریعے سے کام کر رہی ہیں۔ اور جہاں تک یہ حصص اور شیئرز وغیرہ ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ ذکر کر بھی دیا ہے۔ یہ موضوع کافی تفصیل طلب ہے، اسی مختصر سے کلمات پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حلال ذرائع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حرام سے بچائے،
تاکہ ہماری عبادتیں بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوں اور مسلمانوں کا دنیا میں بول بالا ہو اور اللہ رب العزت اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں سرفراز کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔